وہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صوفیاء جانوروں کی خدمت بھی کرو، ان کی ضروریات بھی پوری کرو، جانوروں کو پانی بھی پیش کرو، چارہ بھی پیش کرو، ضرورت بھی پیش کرو، لیکن پھر بھی کپڑے بچا کے رکھو کہ چھینٹ نہ پڑ جائے، پھر بھی کپڑے بچا کے رکھو۔ اللہ کریم نے اولاد دی ہے، اللہ نیک کرے، نیک بخت ہوں، لیکن مائیں ہوں یا باپ ہوں یا بہنیں ہوں، مت ایسا کرنا کہ میرا بیٹا، میرا ویر، میرا بچہ، کوئی بات نہیں پیشاب کا دیا، نیور مائنڈ نا، یہ نیور مائنڈ نہ کرنا۔ اگرچہ بچہ تیرا ہے لیکن پاک رہنے کے لیے لباس کو پاک رکھنا ہی تو اللہ کا حکم ہے نا، تیری نسبت سے خدا کی نسبت اعلیٰ ہے۔ بچے پالو مگر پاک رہ کر، جانور سنبھالو مگر پاک رہ کر، اور اللہ کے بندے جب ایسے مرتبے پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر رب جانوروں کو بھی شعور دے دیتا ہے کہ خیال کرنا میرے ولی کے کپڑے خراب نہ ہو جائیں۔ اس کی بنیاد تو چلتی ہے در مصطفیٰ سے، اس کی بنیاد جو چلتی ہے میرے آقا کے دربار سے، لا و رب العرش، جج کو جو ملا ان سے ملا۔ ساری کائنات کے سارے اولیاء، سارے انبیاء علیہ السلام کے دامن میں جتنی پاکیزگیاں ہیں وہ در مصطفیٰ کا لنگر ہے، سرکار کی خیرات ہے، وہ میرے آقا کی خیرات ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا کیا لنگر ہے، حضور کا کیا لنگر ہے۔ میرے آقا جب گھوڑے پر سوار ہو جاتے تھے یا ناقہ پر سوار ہوتے یا اونٹ پر سوار ہوتے یا خچر پر سوار ہوتے یا دراز گوش پر سوار ہوتے، جب تک سوار رہتے آپ کی سواری پیشاب ہی نہیں کرتی۔ یہ کس نے شعور دیا؟ گدھے کو، دراز گوش کو، بغلہ، یہ جناب محترم خچر کو کس نے شعور بخشا کہ تیرا پیشاب پلیت ہے؟ کس نے شعور بخشا؟ بندے کے پڑھانے سے تو نہیں پڑھ سکتا، ظاہر ہے کہ رب کریم نے دل میں ڈالی ہے کہ تیرا فضلہ پلیت ہے، تیرا پیشاب پلیت ہے، اور جو تجھ پہ سوار ہے وہ دنیا کے پلیتوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے، وہ دنیا کے پلیتوں کو پاک کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ نہیں، جگہ جگہ حضور کے مزکی ہونے کو بیان فرمایا ہے۔ دو ایک آیتیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کریم نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کیسا رسول؟ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ قسم کھا کے کہتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو میری زبان روکے۔ اللہ جانتا ہے خدا خدا ہے، کوئی شک نہیں، رب رب ہے، بے نیاز ہے، لیکن جب نعت رسول فرماتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی بہتا پیار والا اپنے پیارے کی تعریف کر رہا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو گریبان حاضر ہے، لیکن ایسا پیدا نہیں ہوا۔ کیوں؟ مجھ فقیر کی زبان پر قرآن ہے، میں اپنی طرف سے ضروری کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعریف ایسے کرتا ہے جیسے بہت ہی محب، بڑے ہی محبوب کی شان میں اپنے اظہار
اپنا اظہار ما فی الضمیر فرما رہا ہے۔ اللہ ضمیر سے پاک ہے، لفظ مجھے جلدی میں ملا نہیں، اللہ تعالیٰ ضمیر سے پاک ہے، اللہ مزاج سے پاک ہے، کیونکہ یہ ہماری عادت ہے، رب ان سے مبرہ ہے۔ اب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آیت ایک ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ فرماتا ہے بڑا احسان فرمایا ایمان والوں پر، اور سنیوں کے درمیان یہ آیت بڑی مشہور ہے، اہل سنت کے درمیان بڑی مشہور ہے، اور بعض لوگ غیر تو یہ بھی سنے جاتے، کہتے ہیں یہ آیت سنیوں والی ہے۔ شکراً شکراً، اب لوگوں نے سنیوں کے نام معنون کر دی ہیں آیتیں، مثلا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، مثلا قد جاءکم من اللہ نور، یہ تو بہت ہی مشہور ہے۔ غیر بچ بچ کے پڑھتے ہیں، سنی بے تکلف ہو کے پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اگر نور کہہ دیا قد جاءکم من اللہ نور تو کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ نور ہے، اور ہم بے تکلف پڑھتے ہیں دنیا کو پتہ چل جائے کہ پیارے مصطفیٰ کی پوری ذات پر ان کی نورانیت غالب ہے۔ سرکار نور ہے۔ چلیے وہ جو آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے ایمان والوں پہ اللہ نے بڑا ہی احسان فرمایا۔ اب توجہ ہو گئی کہ مولا کون کون سا احسان ہے؟ روٹی، ٹکڑا، سیب، آم، انگور، گھی، یعنی دیسی، دوسرا نہیں، اپنا بنایا نہیں، دیسی گھی، نام لے دیا، منہ میں پانی آ رہا ہے، پر مل جائے تو اچھا ہے۔ ہم جہاں پہلے بات جہاں کرنے کے لیے جایا کرتے تھے، دیسی گھی کھلاتے تھے، وہ بھی ہم دیکھ لیتے ڈبہ ہی بناسبت ہی پڑا تھا۔ چلو میں کہنا چاہتا ہوں، ڈریس نہیں، مأکولات نہیں، مشروبات نہیں، مطعومات نہیں، مرکوبات نہیں، معمولات نہیں، کس نعمت کا ذکر ہے؟ اذ بعث فیہم رسولا۔ چھوڑو ان چیزوں کو، یہ تو کافروں کے ہاں بھی ملتی ہیں۔ تم پر میرا احسان یہ ہے کہ میں نے تم میں شان والا رسول بھیجا، اور بیان کیسا عظیم ہے، رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم، رسول عظیم مگر انہی میں سے، رسول عظیم مگر انہی میں سے، جو کسی میں سے ہو وہ تو اسی طرح کا ہوتا ہے، جو جن میں سے ہو وہ انہی کی طرح ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جن میں سے ہے انہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن خدا بتانا یہ چاہتا ہے رسول میں نے وہ بھیجا ہے جو تم میں سے ہے مگر تمہارے جیسا نہیں ہے۔ یہ کہاں لکھا؟ تو 7 لفظ پڑھ لو، میں نے کہا کہ دور سے لانا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جل شانہ یتلو علیہم آیاتی، میرا وہ رسول پاک علیہ السلام جو میں نے ان میں سے بھیجا ہے، یہ ان میں سے پیدا ہو کر بولی ان جیسی نہیں بولتا، بولی ان جیسی نہیں بولتا۔ مولا اور کون سی بولی بولتا ہے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ان کے سامنے ہے لیکن میرا کلام پڑھتا ہے۔ اور فقیر اس کی ترجمانی یوں کرے گا، ہے ان میں سے تشریف لایا مگر بولی میری بولتا ہے۔ اگر کسی کو شک ہو تو میں پوچھتا ہوں قرآن تیرا ہے یا میرا ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا۔ اگر کسی نے جبریل کو قرآن پڑھتے سنا ہو تو نقد حوالہ مجھے دے دو۔ پڑھتا کیا سنو گے؟ جبریل علیہ السلام تو کسی کو نظر بھی نہیں آیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کے غلاموں، جبریل بے شک قرآن شریف لے کر آیا ہے، لیکن کسی نے آتا دیکھا؟ پڑھتا سنا؟ صحابہ کرام واللہ العظیم گروہ در گروہ میرے آقا کے قدموں میں بیٹھے ہیں، وہی اتر رہی ہے،
آقا کریم پر وحی کے نزول کی کیفیت طاری ہے، مگر کسی کو جبریل کا کلام سنائی نہیں دیتا۔ کیوں؟ رب چاہتا ہے جبریل تیری آواز باہر میں نہیں آنے دوں گا، کیونکہ تاکہ قرآن پڑھنے کی آواز جب کوئی سنے تو وہ زبان میرے مصطفیٰ کی ہی ہوگی، میرے محبوب کی زبان سے ہی قرآن جاری ہوگا۔ کوئی ہے جو دعویٰ کرے کہ بھائی ہماری مسجد کے ملا جی وہ قرآن پڑھاتے ہیں جو جبریل نے سنایا، نقد حوالہ چاہیے؟ نہیں، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو جبریل نے ہمیں سنایا، ہمیں پڑھایا۔ زبان روکو، ایسا تم نہیں کہہ سکتے، بلکہ یوں کہو ہم وہ قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے ہیں جو مصطفیٰ کریم نے ہمیں پڑھایا بھی ہے، سنایا بھی ہے۔ اور کلام کس کا ہے؟ تنزیل من رب العالمین، تنزیل من حکیم حمید، انا نحن نزلنا الذکر، یہ سب قرآن شریف ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پہ ارشاد فرماتا ہے بالحق انزلناہ وبالحق نزل، ہمیں نے تو اتارا ہے، ہمیں نے تو اتارا ہے، جبریل کا نام نہیں لیتا، ہمیں نے تو اتارا ہے، ہمیں نے تو اتارا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کروڑ مرتبہ توبہ، کروڑ مرتبہ توبہ، تشبیہ نہیں، لیکن بات یہی ہے کہ جب صاحب خانہ بہترین لنگر تیار کرے، مہمانان گرامی بیٹھے ہوں تو اس کے کارندے پکڑ کے رکابیاں اور برتن آگے رکھتے جاتے ہیں، بتاؤ یہ کھانا ان تقسیم کرنے والوں کا ہے یا گھر والے کا ہے؟ گھر والے کا ہے کہ ان تقسیم کرنے والوں کا ہے؟ اور ان کو تو مفت میں عزت مل گئی ہے، اصل میں لنگر سارا تو گھر والے کا ہے۔ جبریل کو تو مفت میں عزت مل گئی ہے، اصل میں تو یہ کلام خدا کا ہے، دیا مصطفیٰ کو ہے۔ حضرات گرامی قادر، یتلو علیہم آیاتہ، حضور لوگوں پر میری آیتیں، ہوا کیونکہ پہلے ہوا ہے نا، ہوا الذی، اس لیے یہاں آیات ہی آ گیا، یہ ہی وہ ہوا دونوں کا مرجع ذات حق ہے۔ تو اس کا مفہوم مرادی یہ بنا کہ میرا محبوب ان پر میری آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ اسی پر بات نہیں آگے کام چل نکلا، وَيُزَكِّيهِمْ، فرمائیں لیکچرر صاحب، ٹیچر صاحب، مدرس، معلم جب اپنے طلباء کو پڑھاتے ہیں، سبق پڑھاتے ہیں تو سبق پڑھاتے ہی بچوں کی برین واشنگ ہو جاتی ہے۔ ابھی تو ایک چیپٹر پڑھا ہے، آدھا چیپٹر پڑھا ہے، ابھی دوسرا پڑھیں گے، پھر تیسرا پڑھیں گے، پھر چوتھا پڑھیں گے، پھر قسمت کی بات ہے کہ بچہ اس کو اپنی زندگی میں اپنا لے، ورنہ تو پڑھ کر تیاری کرتا جی امتحان جو دینا ہے، ان کو صرف اتنی مصیبت ہے کہ امتحان دینا ہے، ورنہ علم کے رنگ میں اپنے کو رنگنا ان کا بساط ہے ہی نہیں، ان کا ایم ہی نہیں ہے، مین مرک ان کا پوائنٹ ہے زندگی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ یاد کرو، امتحان میں لکھ کر دے دیں۔ خدا کی قسم ہم اس لیے قرآن پڑھتے ہیں، مقصد ہمارا یہ ہے، ہمارا مین مرکز یہ ہے کہ ہم قرآن شریف پڑھتے اس لیے پڑھتے ہیں کہ جب ملائکہ کے سامنے جائیں انہیں ہم میں مصطفیٰ کے قرآن کے جلوے نظر آئیں۔ حضور کے قرآن شریف کے جلوے نظر آئیں، اور جلوے تبھی نظر آئیں گے جب میرے آقا پڑھاتے جا رہے ہیں، عرب کے بدو سنتے جا رہے ہیں، آگے کیا ہے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور محبوب انہیں پاک فرماتا جا رہا۔